جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، سب ساتھی تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، پھر ہم سورہ یوسف جو ہے اس کی آیت نمبر 33 33 سے شروع کریں گے، لیکن انشاءاللہ۔ 32 کو بھی انشاءاللہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، آیت نمبر 32 جو ہے سورہ یوسف کی، اس کو صرف جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق آگے والی آیت سے ہے۔ تو عزیز مصر نے کی بیوی نے ایک محفل تکیہ دار جو تھی وہ عورتوں کو یہ بتانے کے لیے کی کہ اس نے یوسف اتنا سخت تھا کہ میں نے ان کو پھسلانا چاہا ان کے نفس سے، لیکن وہ بچ نکلا، تو لہذا ان کو بھی یہ تجربہ کروانے کے لیے محفل کا انعقاد کیا۔ تو اب جو ان عورتوں نے یہ کہا کہ بھی یہ کوئی بشر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک باعزت فرشتہ ہے، تو قالت، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، فذالکن، یہ ہے تم سب عورتوں کے لیے، الذی، وہ شخص، لمتننی فی، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، تو بے شک میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلایا اور وہ بریکٹ میں ہے گناہ سے بچ نکلا۔ تو ان کا مطلب، اچھا ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے کے بارے میں بھی، تو یہاں چونکہ متواتر آ رہا ہے کہ اس کے نفس سے، تو یہ سے ترجمہ کریں۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں یا جو میں اس کو حکم دینے والی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ قید کر دیا جائے گا یا اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اب یہ سب کچھ دیکھا کہ بھی پہلے تو ایک عورت تھی جو یہ مذموم کام جو کر رہی تھی، اب باقی عورتیں جو ہیں وہ بھی اسی کام کے لیے آئی ہیں کہ مجھے دیکھنے کے لیے، تو اخلاقی صورتحال، تمدنی صورتحال وہ آپ کے سامنے آ گئی کہ معاشرہ جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اب یہ ہے وہ چیز جو ہمارے لیے سبق ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں، کہ جب اس گناہ سے بچ گئے، اپنی مرضی تو تھی کہ وہ اپنے نفس سے ادھر ادھر نہیں ہٹے، اللہ کی مدد تھی، تو اللہ تعالیٰ سے کہا، میں اس کو پڑھتا ہوں، قال ربی، ربی تھا تو سجن کی وجہ سے وہ با جو کس میں تبدیل، یہ کس میں تبدیل ہو گئی، زیر میں۔ زیر میں، ربی، قال یا ربی، اگر میں الگ کروں تو السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اب اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے لکھا ہوا ہے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ الگ الگ ہو گیا جی۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، یہ اصبو یصیبو مصیبہ، وہ سارا وہی چیز ہے کہ پہنچنا، میں ان کی طرف پہنچوں گا، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا محاورتاً، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ مائل ہونا کریں گے۔
جی میں آواز میری پہنچ رہی ہے کوئی نہیں پہنچ رہی؟ جی جی پہنچ رہی جی سر، آ رہی ہم جی سن سر رہے ہیں۔ آ رہی الحمدللہ بہت اسبو خوبصورت آ رہی سر الیہن واکم من الجاہلین، اور میں جی جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قال، قال کا ترجمہ کریں۔ یوسف علیہ یوسف علیہ السلام السلام نے کہا اس یوسف علیہ السلام نے کہا ربی، اے علائم سے میرے رب، ترجمہ کرتے اے ہیں، میرے رب اے میرے رب، السجن احبو ہے، احبو یہ وہ والا الف ہے جیسے اکبر ہوتا ہے اصغر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد من آ جائے تو کمپیریٹیو ڈگری آ جاتی ہے، جی جی تو جی وہ بعد میں آ رہا ہے مما۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید خانہ، ترجمہ کا سجنوں کا مطلب کیا ہوگا؟ قید خانہ، قید خانہ قید خانہ یا قید، احب الیہ، ترجمہ کریں، مجھے مجھے زیادہ پسندیدہ الیہ ہے۔ مجھے مجھے زیادہ زیادہ پسند ہے پسندیدہ ہے، اب زیادہ من کی وجہ سے آ رہا ہے تو زیادہ ہے، احب الیہ مما یدعوننی، یدعون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یدعوننی الیہ، وہ وہ جو جس کی طرف وہ عورتیں مجھے مجھے، عورتیں بلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے تو اب جملہ پورا جب بنے گا، یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے لیے قید خانہ زیادہ پسندیدہ ہے اس چیز سے جس طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں۔ بلاتی ہیں۔ یدعونا مطلب کہ یدعو اگر دیکھیں گے یہ مضارع ہے، یدعو، اور جمع ہوگی یدعونا، اور نیچے تدعو آئے گا عورت کے لیے، لیکن جو جمع ہوئے گا وہ اس کا یدعونا بنے گا، وہ عورتیں۔ جی نون جو درمیان والا ہے یدعونا، ذرا راؤنڈ اپ کیجئے گا جی اس کو، یہ نون تانیث کا یاد رکھنا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے جی؟ جی سر، جمع کے لیے اچھا جی، جاتا جی جمع کے نہیں، یہ نون تانیث بھی ہے، یہ خاص طور پر جمع کے لیے بھی، لیکن نون تانیث کہتے ہیں مؤنث کے لیے، ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا سر۔ اور یہ جمع کے اندر آئے گا۔ اب جی اگر جی ذرا کس کو، اب یہاں وہ چیز ہے کہ جب کسی ایسی مشکل کے اندر ہو تو کس کو پکارے؟ اللہ تعالیٰ اللہ، کو، تو کہا کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، تصرف پڑھا ہوا ہے ہم نے پہلے، پھر دور کر، اور اگر جی دور کرنا بھی ہوتا ہے، ہٹا ربنا دینا صرف عنا عذاب جہنم، آگے آئے گا کہ اے اللہ تعالی ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، آگے آئے گی دعا جو ہے۔ تو وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، ترجمہ کریں، اور اگر، اگر تو نے اور مجھ اگر سے تو دور نہ کیا، مجھ سے بالکل، اور اگر تو نے مجھ سے دور نہ کیا، کیا؟ قیدہ ہن، ان عورتوں ان کی کی، چال کو، ان کی چال، ان عورتوں کی چال جی، اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چال دور نہ کی، اسبو الیہن، میں میں بھی ان ان کی طرف طرف مائل ہو جاؤں گا۔ ہو جاؤں گا۔ ایک تو یہ ترجمہ ہے، دوسرا اگر کرنا ہے تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں، یعنی کہ امکان ہے اس چیز کا، تو ترجمہ ہم اسی کے میں کریں گے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اگر تو نے میری مدد نہ کی، یہاں تو نے ان کے چال کو مجھ سے دور نہ کیا۔ تو یہ سارے کا سارا کریڈٹ یوسف علیہ السلام کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تو بالکل آپ اس کو ترجمہ کریں کہ اگر تو نے مجھ سے ان کی چال کو دور نہ کیا، جی تو تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اسبو گا الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور جب مائل ہو جاؤں گا تو یہ عمل کیا ہوگا؟ وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اور میں میں جاہلوں میں سے جہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ہو جاؤں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، جبکہ
تو نے مجھے حکم بھی دیا ہے، حکم بھی سکھایا ہے اور علم بھی سکھایا ہے جو پہلے آ چکا تھا، حکم و علم، تو میں جاہلوں میں سے نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ جی پروفیسر صاحب آئے صاحب ہمارے ساتھ نا؟ جی ہے۔ قالا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، السجن قید خانہ، احب الیہ مجھے زیادہ پیارا ہے، مما یدعوننی اس چیز کی طرف جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں، اچھا احب الیہن کہ جس کی طرف مجھے بلاتی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي اور اگر وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي اور اگر تو نے مجھ سے اس کو دور نہ کیا، قیدہن ان کے مکر کو، یعنی اگر تو نے ان کے اس مکر کو مجھ سے دور نہ کیا، اسبو الیہن تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ہاں جی، میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں یا میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا۔ جی جب بھی کسی مصیبت میں آ جائیں اور نفس ممکن ہے مائل کرتا ہو، جی آگے جب اگلا پارہ 13واں آئے گا تو اس کی پہلی آیت بڑی زبردست ہے۔ جی اب دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے دعا کی، اب اللہ دعا کو ایسے چھوڑتا نہیں، گناہ بھی ہو سارا کچھ ہو، بلکہ یہاں ایسا کرتے ہیں کہ ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سن لیتے ہیں۔ جی جی سر، چلیے سنتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن صرف ایک تو جگہ ہے کہ میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، دوسری جگہ ہے کہ میرے عرش کے سائے تلے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سائے کے اندر رکھے گا۔ جی اور 7 لوگ میں سب کچھ کرتا ہوں۔ حاکم جو عادل حکمران ہے وہ اس کے اندر ہوگا، پھر ایک جوان جس نے اپنی جوانی عبادت کے اندر گزاری، اور پھر ایک آدمی وہ تو ہے عبادت کا تصور بہت بڑا ہے، وسیع ہے، حقوق اللہ حقوق العباد، اس نے اپنی جوانی اس میں گزاری۔ تیسری کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہا، مفہوم کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کہ غلطی ہو جائے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اور چوتھا یہ کہ وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملے اور اللہ کی خاطر ہی ایک دوسرے سے جدا ہوئے، اور پھر وہ شخص کہ جس کو یہ میں ابھی جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ سنیے گا، یہ یہاں فٹ ہوتا ہے، یہ کہ کسی عورت نے کہ جو کہ با اثر ہو اور حسین و جمیل ہو، اس نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور اس شخص نے اللہ کی پناہ طلب کی، وہ عرش کے سائے تلے ہوگا۔ بہرحال باقی بھی سن لیں، اس میں ایک یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ ایسے کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔ تو یہ دعوت گناہ اگر کوئی با اثر خاتون جو کہ تھی عزیز مصر اور اپنی طرف مائل بھی کر رہی تھی، تو جس نے اس سے اجتناب کیا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش تلے ان کو سایہ دے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا، ہمارے لیے ہے، وہ تو نبی تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، فَاسْتَجَابَ کے معنی آتے ہیں، جی کیا مطلب ہے؟ تو اس کے رب نے قبول اس کر لی، کی دعا قبول کر لی، اللہ اس کے رب نے نے اس کی دعا کا جواب دیا، جو اصطلاحی اس کے معنی بنتے ہیں، ورنہ اس کے معنی ہے اللہ نے اس یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، بلکہ اللہ کے بجائے ربو ہوا ہے، اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی، قبول فرمائی، اور فوری طور پر جو انہوں نے مانگا وہی دعا اللہ نے قبول کر لی۔
فصرف عنہ کیدہن، ترجمہ ان کے مکر کو اس سے دور کر تو اس سے ان کے مکر کو دور کر دیا۔ صارفہ ان کے اندر چھپا ان ہوا ہے عورتوں کا فائل، صرفہ، ان عورتوں کی صرفہ کے چال اندر فائل، تو اس اس نے اللہ نے، پھیر دیے۔ فصارفہ کا مطلب میں کہہ رہا ہوں اس اللہ نے اچھا، دور کر دیا، انہو اس اس سے یوسف علیہ السلام سے، قیدہن ان عورتوں کا کی مکر۔ ان عورتوں کا کی چال، جی، تو فصرف عنہ قیدہن، اس اللہ اوکے نے جی، انہو هو السمیع العلیم، جی، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وہ اللہ وہی خوب سننے والا اور جاننے خوب والا جاننے ہے۔ خوب والا۔ جاننے والا ہے۔ اچھا جی، یہ ہے یوسف علیہ السلام کا کردار، اور اللہ تعالی ہمیں بھی جب بھی گناہ ہو اور ہم طلب کریں اللہ کی امداد اور اس کی مدد طلب کریں، اللہ انشاءاللہ بچاتا ہے پھر اس سے۔ اب کیا ہوا جی کہ یہ، ہاں، اور دوسری چیز، جو لفظ ہن آ رہا ہے اور نون پڑھا ہم نے، تھوڑا سا نیچے کیجئے گا جی، میں ایک بات کرنا چاہ رہا، ہاں جی، یہاں اوپر بھی دیکھیے گا تو لفظ آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صرف عزیز مصر کی بیوی نے ہی یہ کام کیا، اللہ یہاں یوسف علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں کہ قال رب السجن احب الی مما، آگے کیا ہے، یدعون، کیا مطلب ہوتا ہے یدعون؟ یہ جمع وہ کا دعوت صیغہ دے، ہے زیادہ عورتوں کے لیے، جمع زیادہ کا اور صیغہ ہے مؤنث کے لیے، جی۔ وہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں، وہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، اس کا مطلب ہے ایک عورت نہیں تھی، باقی جو محفل والی تھیں، نسوہ کا بتایا تھا 3 سے لے کر 9 تک کا لفظ آتا ہے، وہ اس کے اندر شامل تھیں۔ آگے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، قیدہ کیا ہے آگے، قیدہن، ہن بھی جمع کا صیغہ ہے، مطلب ایک نہیں زیادہ تھیں، اصبو الیہن، تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں آگے، قیدہ ہن جیسے آ رہا ہے کہ معاشرہ خراب تھا، اور وہ جو عورتیں بھی آئی تھیں وہ اپنے ہاں کوئی مطلب غلط مقصد لے کے ہی آئی تھیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، یا ان کے دل کے اندر بھی کوئی گندگی تھی۔ آگے چلیں جی، جی 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 اچھا سر۔ جی، آج لفظ ایک ہم نے جب ریویژن کر رہے تو بدا پڑھا تھا، جی، ابتدا سے بدا ابتدا سے نکلا ہے، لیکن بادا بے دال اور الف یہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، بدا یبدی۔ آج اس کا دوسرا معنی میں بتا رہا ہوں کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس کے معنی مختلف اب ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی مختلف ہی تھے لیکن وہ ابتدا تھی، اب الحمدللہ ہم 12ویں سپارے پر ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے، بدا محسوس کرنا بھی ہوتا ہے، احساس ہونا، وہی لفظ ہے کہ ظاہر ہوا ان پر، یعنی کہ جب انہیں محسوس ہوا، کیا اب دیکھتے ہیں، ثم پھر بدا لہم من بعدی، دوبارہ پڑھتا ہوں، ثم بدا لہم من بعدی، پھر اس کے بعد ان کے لیے ظاہر ہوا، یہ اس کے وہ معنی ہے جو میں پہلے ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا، پھر یہ اس کے سر بعد انہوں نے محسوس، یہ اس کے بعد اگلے حصے کے ساتھ نہیں لگے گا سر، ما ابھی میں راہ جی ابھی بتا نا، من بعدی آگے، ٹھیک ہے، من بعدی ما راو الآیاتی، جو انہوں نے نہیں اس کے بعد پہلے آیت کے ساتھ ہی آئے گا، ٹھیک، اس کے بعد ما جو
را وہ تھا تو را ول آیاتی جب انہوں نے نشانیاں دیکھیں، جو انہوں نے نشانیاں دیکھیں. اب اگر ترجمہ کرنا ہے تو اس کے بعد انہیں محسوس ہوا، ٹھیک ہے، جی اس کے بعد ان پر ظاہر ہوا کیا. اب اس کا ترجمہ تھوڑا سارا جو آپ کے ذہن میں ہے اس سے مختلف ہٹ کے ہوگا، تو تب یہ جملہ بنے گا. اس لیے کہ عربی کے اندر مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کوئی ہم نے اپنے مطابق کرنا ہوتا ہے. لا یسجننہ کہ اسے قید کر دیا جائے، کہ یقیناً اسے قید کر دینا چاہیے. یقیناً اسے، اب پہلے تھا نا زنینن اسے قید کر دیا جائے گا، پہلے ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے ہاں وہ کہ لام مضمون شروع میں آ جائے، نون مشدد ہو تو وہ تاکید در تاکید کا صیغہ ہوتا ہے، تو وہ یہاں بنے گا نہیں. اسے قید کر دیا جائے گا، یہاں ہے کہ اسے قید کر دینا چاہیے حتی حین، ایک وقت تک. اور ہین یاد رکھیے گا، ہین وہ مدت ہوتی ہے جس کا اینڈ کوئی نہیں ہوتا. اجل وہ ہوتی ہے مقررہ مدت کہ جس کا شروع تو ہوتا ہے اور جو آغاز بھی ہوتا ہے انتہا بھی ہوتا ہے اجل. لیکن حین جو ہوتا ہے وہ بھی ہے ایک مدت، لیکن اس مدت کی ابتدا ہوتی ہے، انتہا نہیں ہوتی. یہ میں ساتھیوں کے لیے ویسے بتا رہا ہوں کہ اجل اور حین کے اندر کیا چیز ہے. اب ہوا کیا، ہوا یہ کہ عزیز مصر اور اس کی بیوی، اب یہ تو مشکل بن گئی پورے کے پورے شہر کے اندر کہ عزیز مصر کے ساتھ یہ ہوا. تو اب اس کو دبانے کے لیے جو مقتدر حلقے تھے انہوں نے یہ محسوس کیا جب انہوں نے یہ سب نشانیاں دیکھیں کہ اس شخص کو، یوسف علیہ السلام کو، اب کچھ وقت کے لیے قید خانے کے اندر ڈال دینا چاہیے. یہ ہے مطلب اس کا. ٹھیک ہو گیا. سمجھا پا رہا ہوں جی؟ جی جی بالکل جی سمجھ سر سمجھ آئے گا. تو ذرا ترجمہ کریں فاستجابہ سے لے کر حین تک اپنے کیسر بھائی. فاستجاب لہ ربہ، تو اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. فصرف عنہ کیدہن، تو اس اللہ نے اس سے ان عورتوں کے مکر کو دور کر دیا. انہ هو السمیع العلیم، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ وہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. ثم بدا لہم من بعد ما رعوا الآیات، پھر اس کے بعد انہیں محسوس ہوا جو نشانیاں انہوں نے دیکھ لیں. لا یسجننہ حتی حین، کہ یقیناً اس یوسف علیہ السلام کو کچھ وقت کے لیے قید کر دینا چاہیے. کہ یہاں سے آگے چلے پھر. جی جی اچھا جناب، آگے پھر آ جاتا ہے کہ ایک داعی، رسول ہو تو وہ تو الگ چیز ہے، نبی ہو تو الگ چیز. ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ سارے اسوہ حسنہ ہیں. اور دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ترجیح کس کو دی، قید خانے کو یا دنیا کو؟ قید خانے. قید خانے قید کا. خانے کو. اور کیوں دی؟ کہ گناہ سے بچنے کے لیے، جی جی گناہ سے بچنے کے لیے دعا بھی مانگی. اور دعا ایسی ہوئی کہ ان لوگوں کے دل کے اندر، پہلے تو مکر اللہ کر دیا، پھر یہ ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر بھی یہ بات ڈال دی کہ اس کو قید خانے کے اندر ڈال دینا چاہیے. اب وہاں کیا ہوا، وَدَخَلَ، اب یہ ساتھ ساتھ یہ بھی رکھیے گا کہ جو واقعہ بتانے کا ایک انداز ہے، ایک لڑی کے ساتھ اگلی لڑی شروع ہو رہی ہے اور اس سے اگلا شروع ہو رہا ہے، چین کے ساتھ چین، تو واقعہ کا بھی پتہ چل رہا ہے اور خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور اس کے اندر سبق ہے. جی تو فتح میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ فتح کون سا ہوتا ہے جی تا غلام کو کہتے. جی. نوجوان میں نے کہا تھا کہ نوجوان کہا تھا،
کہ فتح کا مطلب ہوتا ہے، اچھا جی یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے کہا تھا سبی، سواد بی، سبی یا سبی کہتے ہیں دودھ پیتے بچے کو، اس سے بڑا ہو جائے تو طفل لڑکے کو کہتے ہیں، اس سے بڑا ہو جائے تو اس کو جوان کو فتح کہہ لے، شباب بھی کہتے ہیں، جب پورا نوجوان تندرست ہوتا ہے تو شباب بھی کہتے ہیں جی۔ تو یہاں غلام کے لیے لفظ جو کہ نوجوان ہو اس کے لیے فتح آتا ہے، تو یا آ رہا ہے فتح یان، تو ہم کو فتح یانی پڑھ لیتے ہیں، ابھی بعد میں وقت کریں گے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، سمجھ رہے ہیں؟ جی سر، جی ترجمہ کر لیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ کتنے ہیں وہ غلام؟ دو دو غلام، تو ٹھیک ہو گیا۔ قال احدہما، احدہما، ہما، ہما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہما وہ دونوں، ان دونوں میں سے، دونوں میں سے ایک نے کہا ایک انی ارانی، انی ارانی، بے شک میں نے دیکھا ہے بے شک خواب میں نے میں، دیکھا ہے، بے شک اچھا جی میں نے بے شک میں نے دیکھا، تو وہ خواب تھا اعصیرو، اصیر سے نکلا ہے نچوڑنا، 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 اعصیرو خمرا، شراب خمر نچوڑ کیسے رہا، کہتے ہیں؟ شراب شراب، میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اب وقال الاخر، اب وہ جو ان میں سے دونوں میں سے ایک تھا، اس نے تو دوسرا تھا، پہلے اپنا خواب بتایا، بعد تو والا دوسرے نے کہا، آخر والا، آپ دوسرے کا خواب سنیں، انی ارانی احمل فوق رأسی، رأس کہتے ہیں سر کو، رأسی خبز، نیا لفظ آ رہا ہے خبز، خبز کہتے ہیں روٹی کو، اور خبز روٹیاں بھی ہوتا ہے، اچھا راس سر، فوقا پر، احملو میں نے اٹھائی، اچھا یا میں اٹھاتا ہوں، تاکل الطیر منہ، الطیر پرندے، خاص پرندہ بھی ہوگا اور پرندے، جنس بھی ہوگا، پرندے، تو پرندے اس میں سے تاکلو کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نبئنا، اب دونوں کے لیے جو ضمیر آتی ہے متکلم کی وہ نہ ہی آتی ہے جی جی، تو نبئنا بتأویلہ، پہلے تعویل کے معنی کیا پڑے تھے؟ اصل حقیقت، اصل ہاں حقیقت، اس کی اصل حقیقت، اب وہی اصل حقیقت جو ہے وہ تعبیر کے لفظ کے اندر آ گئی، کہ جو خواب تھا وہ تو خواب تھا، اب اس کی اصل حقیقت ہماری زبان میں کیا کہیں گے؟ تعبیر، 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 تو لہذا اصل حقیقت جہاں آئے گا اس کے معنی وہاں کریں گے۔ اب اس جگہ پہ خواب کی تعویل ہے تو اس کو ہم تعبیر کہتے ہیں۔ انا نراک من المحسنین، کہ بے شک ہم تجھے نیکوکار لوگوں میں سے یہ بھی دیکھتے ہیں، یا احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں، یا وہ چیز کہ بھی جب تو وہ حدیث جبریل ہے کہ مال احسان، احسان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ سمجھو کہ اللہ تجھے جی دیکھ رہا ہے، تجھے تو دیکھ جو رہا ہے، یہ کرے گا اس بندے کو بھی محسن کہتے ہیں، محسن، ٹھیک ہے؟ جی تو سارے معنی اس کے اندر کہ وہ عبادت کرتے ہوں گے اور بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہوں گے، اور باقی لوگ دیکھتے ہوں گے تو انہوں کہتے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، عبادت اس طریقے سے کرتا ہے جیسے میں نے حدیث کے مطابق بتایا جی۔ وقت کا خیال رکھتے ہوئے 10 منٹ ہے تو میرے ساتھ جی، وَدَخَلَ مَعَهُ، ترجمہ کریں، اور اس کے ساتھ داخل ہوئے، اس کے ساتھ داخل اور ہوئے، اس کے ساتھ داخل ہوئے السجن، قید میں، قید میں، ٹھیک ہے، قید 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 میں خانے میں، داخل ہوئے، قید خانے، اب قید خانہ ہمارے لیے زیادہ بہتر رہے گا، اور اس کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے فتیان، دو غلام، دو دو غلاموں کے ساتھ، ہم کر لیتے ہیں دو نوجوان غلام، ٹھیک ہے جی، جی دونوں ٹھیک آ ہے، جائیں گے، دو نوجوان غلام، تو اس کے ساتھ
قید خانے میں دو نوجوان غلام داخل ہوئے. قال احدہما، ترجمہ آسانی سے کر لیں گے. ان دونوں میں سے ایک نے اس کہا. کو آہدہ پڑھا تھا، دونوں یہ میں سے ایک آہدو نے ہے، کہا. دال کے اوپر پیش ہے. جی میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے دی. قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا. کیا کہا؟ انورٹیڈ کاماز. انی، ترجمہ بے شک میں بے شک میں ارانی، اپنے آپ کو ارانی، دیکھتا ہوں. ارانی کا مطلب ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. دیکھتا ہوں. اب بریکٹ میں کر لیں خواب میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں. اعصر خمرا، کہ میں شراب نکالتا ہوں. کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں ترجمہ کرتا ہوں. ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ بے شک میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب اپنی زبان میں کشید کر رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں. نچوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. وقال الآخر، ترجمہ دوسرے نے کہا. اور دوسرے نے کہا، دو ہی تو تھے. اور دوسرے نے کہا انی ارانی، وہی ترجمہ لفظ. بے شک میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں. بے شک میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں. احملو، میں اٹھائے ہوئے ہوں. فوق رأسی، اپنے سر کے اوپر اپنے سر پر. خبزا، روٹیاں. تاکل الطیر منہ، تاکل کھاتے ہیں. جی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکلو اپنا جو مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، الطیر، طیر کی جمع الطیر بھی آتا ہے، تو لہذا یہاں تاکلو آ رہا ہے. تو اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. منہ، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. یہ ہے خواب. یہ خواب ہو گیا. اب انہوں نے کہا نبئنا بتأویلہ، امر کا صیغہ ہے، درخواست کے لیے یہاں استعمال ہو رہا ہے. تو ہمیں اس کی تعبیر بتا. تو ہمیں اس کی تعبیر بتا. انا نراک، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں. بے شک ہم تجھے سمجھتے ہیں، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں. من المحسنین، نیکی کرنے والوں میں سے. نیکی کرنے والوں میں سے. ترجمہ یہ کر لیں گے. جی ہو گیا ڈاکٹر جی. صاحب. وداخل معاہ، اور اس کے ساتھ داخل ہوئے. اکٹھا ہی کر لیتے ہیں. وداخل معاہ السجن فتیان، اور اس کے ساتھ داخل ہوئے قید خانے میں. وقال احدہما، ترجمہ کرے نا، دوبارہ کرے شروع سے. ٹھیک ہو گیا. وداخل معاہ السجن فتیان، اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان غلام داخل ہوئے. قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا انی ارانی، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. آسرو کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی، بے شک میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں. احمل فوق رأسی خبزا، میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں. تاکل الطیر منہ، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ، تو ہمیں اس کی تعبیر بتا. تعویلہ، تو ہمیں اس کی تعبیر بتا. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے نیکی کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا جی. قال، یہ ترجمہ کر لیتے ہیں ساتھ ہی، بعد میں انشاءاللہ اگلی دفعہ پریکٹس کر لیں گے. 5 منٹ ہے ہمارے پاس. قال کا ترجمہ کریں جی. یوسف علیہ السلام اس نے نے کہا. کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا.
تھوڑا سا مشکل ہوگا. لا یأتیکما، کما کا یاد رکھنا ہے. کا مطلب ہوتا ہے تو، کما کا مطلب کیا ہوتا تم ہے؟ دونوں تم دو. جی. دونوں لا تم دونوں یأتیکما طعام، تم دونوں کے پاس تمہارے کھانا نہیں. پاس کھانا، تم دونوں کے پاس کھانا نہیں آئے گا. ترزقانی ہی، جو تم دیے جاتے ہو. جو تم دیے جاتے ہیں. ترزقانی رزقا سے نکلا، تو ترزقانی ہی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جو تمہیں جو دیا تمہیں دیا جاتا ہے جاتا ہے. یا تم دیے جاتے ہو، دونوں اس کے معنی ہے. الا نبأتکما، مگر میں تم دونوں کو بتا دوں گا. بتاویلہ، اس کی تعبیر، اس کی تعبیر. قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ وہ کھانا تم دونوں کے پاس آئے. آئے. ٹھیک پروفیسر ہے. صاحب یہاں جمع نہیں آئے گا؟ نبا نون جو ہے یہ جمع کی علامت ہے. ہم تمہیں بتا دیں گے. نباتو نہیں، نباتو ہے نا، تو ہے تو یہ بنے گا اپنا تو ضمیر ہے نا اس کی، جیسے دربتو، ٹھیک ہے، سجدتو. ٹھیک ہے جی وہ تو وہ آ جائے گا. یہ نون مضارع والا نہیں ہے، ماضی کا ہے. ٹھیک ہے سمجھ گیا. جی. نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما. یہ پہلے جو ذالکنا پڑا تھا، تو اب ذالکما ترجمہ کرے ذرا. یہ تم دونوں کے لیے ہے. یہ ہے تم دونوں کے لیے. میں نے کہا تھا کہ ذالکا کا مطلب عربی کے اندر ذالکا لکا، ذالکا کما، ذالکا لکما، یہ ہے تمہارے لیے. مما، جلدی جلدی. اس میں سے، اس چیز میں سے علمنی ربی، جو جو مجھے میرے رب نے سکھائی. جو میرے رب نے علم جو دیا. میرے رب نے سکھایا. یعنی یہاں بھی کریڈٹ اللہ کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دے رہے. جی. کہ یہ ہے تمہارے لیے اس چیز میں سے جو میرے رب نے مجھے سکھایا. انی ترکتو ملت، اب ملت کے معنی بھی اور آ رہے ہیں. ملت دین کو بھی کہتے ہیں، ملت ملت کو بھی کہتے ہیں، طریقے کو بھی کہتے ہیں. طریقہ زندگی گزارنے کا یہاں آئے گا. انی ترکتو، جلدی ذرا ترجمہ کیجیے گا. بے بے شک شک میں میں نے چھوڑتا چھوڑ ہوں. دیا. بے شک میں چھوڑتا ہوں، یا بے شک میں نے چھوڑ دیا. ملت قوم، اس جی، قوم کے اس ملت کو. قوم پر، اس قوم کے قوم دین کو. کے اس طریقے قوم کو، کے یا طریقے اس کو. قوم کے دین کو. جی جلدی کرے. ملت کا دین کرنا ہے طریقہ یا طریقہ کرنا ہے؟ طریقہ صحیح ہے. دین ہی طریقہ ٹھیک صحیح ہے، ہے. وقتی طور پہ ہوا نا. طریقہ. طریقہ اس قوم کے طریقے کو میں نے چھوڑ دیا جو لا یؤمنون باللہ. ترجمہ جو اللہ جو اللہ پر ایمان ایمان نہیں لاتے. ایمان نہیں لاتے. جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. وہم بالآخرۃ، دوبارہ آ رہا ہے ہم کافرون، اور وہ اور وہ آخرت جو پر آخرت پر یقیناً، آخرت کا یقیناً انکار کرتے ہیں. یقیناً میں ہم دو دفعہ آ رہا ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. اور وہ آخرت کا یقیناً انکار کرنے والے ہیں. جی جی. پروفیسر ذرا کیجیے گا، وقت اتنا ہی ہے. قال یوسف علیہ السلام نے کہا لا یاتیکما، نہیں آئے گا تمہارے پاس طعام کھانا، ترزقانی ہی جو دیا جاتا ہے، الا نبعتکما کہ میں تمہیں بتا دوں گا تم دونوں کو، تاویلہ اس کی تشریح کو، قبل اس سے قبل کے یاتیکما کہ تمہارے پاس آئے، ذالکما یہ اس لیے ہے کہ مما علمکم علمنا یہ تم دونوں علمانی کے رب. لیے ہے اس چیز میں سے جو میرے رب نے مجھے سکھایا. جی جی. میرے رب نے سکھایا. انی ترکتو، بے شک میں نے چھوڑ رکھا ہے، ملتا قوم اس قوم کے طریقے کو، لا یؤمنون باللہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، وہم بالآخرت اور آخرت کے دن پر، ہم کافرون وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں. وہ انکار کرنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی. قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ،
تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں کے پاس نہیں آئے گا کھانا